بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یورک ایسڈ گینٹھیا جوڑوں کے درد کی بیماری۔ ہمارے ملک میں گینٹھیا یا یورک ایسڈ کی زیادتی ایک نارمل بیماری بنتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھ یا پاؤں کے جوڑوں میں ہلانے سے درد محسوس ہوتا ہے، جو کبھی کبھار کچھ دیر چلنے پھرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ گینٹھیا یورک ایسڈ کی زیادتی کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں، جو آگے چل کر انتہائی خطرناک اور مہلک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یورک ایسڈ جسم میں ایک عام فاضل مادہ ہے۔ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن اس کی زیادتی بہت نقصان دیتی ہے۔ ناظرین، یورک ایسڈ کیسے بنتا ہے، اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں اور مریض کیا کچھ کھا سکتا ہے، یورک ایسڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کا مکمل طریقہ علاج اور پرہیز اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ میری یہ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، بہت ہی انفارمیٹو اور مفید معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ اگر آپ میرا یہ چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ہوں پروفیشنل حافظ رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ رضوان 786۔ ناظرین، یورک ایسڈ کیسے بنتا ہے؟ ہم جو پروٹین کھاتے ہیں یا جسم کی پرانی پروٹین ٹوٹ کر امائنو ایسڈ بناتی ہے، یہ امائنو ایسڈ خاص طور پر پیورین اور فرکٹوز شوگر کو ٹوٹ کر جگر میں یورک ایسڈ بنا دیتے ہیں، جو پیشاب اور پخانہ کے ذریعے جسم سے باہر نکلتا ہے۔ یہ انسانی جسم کا ایک نارمل سائیکل ہے۔ اب مسئلہ وہاں بنتا ہے جب اس کی انٹیک زیادہ ہو جائے یا جگر میں زیادہ بننے لگ جائے یا اس کا گردوں کے ذریعے اخراج کم ہو جائے۔ اس صورت میں خون میں اس کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ یورک ایسڈ خاص طور پر جوڑوں میں جمع ہو کر کرسٹلز بنا لیتا ہے، جو ان جوڑوں کو ہلاتے ہوئے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں؟ یورک ایسڈ کی ابتدائی علامات پر چند دنوں میں یا مسلسل جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، تکلیف رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ جوڑوں میں جمع ہونے والا یورک ایسڈ کرسٹلز اگر علاج نہ کیا جائے تو ہڈیوں کی لوبریکیشن گریس ختم کر کے ان کے سلپ ہونے والے حصوں کو کھردرا کر کے آرتھرائٹس میں بدل دیتے ہیں، جس کا علاج صرف پھر جوڑوں کا بدلنا ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون کی نالیوں میں تنگی، بندش، ہارٹ اٹیک اور گردے میں پتھری بھی پیدا کرتا ہے۔ یورک ایسڈ زیادہ بنانے والی خوراکیں بڑا گوشت، دل، گردے، کپورے، پائے وغیرہ، چینی، چاکلیٹ، جیلیز، کاربونیٹڈ اور انرجی ڈرنکس، پروسیسڈ فوڈز اور بیکری آئٹمز وغیرہ ہیں۔ سبزیوں میں ناظرین پالک، چاول، آلو، دالیں وغیرہ۔ مختصر یہی کہ ہم مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے اور ذائقے اور چسکوں کی وجہ سے جتنا قدرتی خوراکوں سے پروسیسڈ فوڈز اور بیکری آئٹمز کی طرف جاتے جا رہے ہیں، اتنا ہی اپنے جسم کا نقصان زیادہ کرواتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، مریض کیا کچھ کھا سکتے ہیں؟ مسور کی دال، دودھ، دہی، انڈا، تمام سبزیاں، تمام فروٹس، سیب، کیلا اور چیری بہترین ہیں۔ میدے کی بجائے ملٹی گرین آٹا، ہر قسم کا دلیا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پئیں۔ 8 گلاس روزانہ یورک ایسڈ کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں اپنی تبدیلیاں لے کے آئیں۔ واک یا برسک واک کریں، جبکہ دوڑ، جاگنگ، سخت ورزش ہرگز مت کریں، یہ تکلیف کو بڑھائیں گی۔ خاص طور پر اپنے وزن کو ضرور کم کریں۔ دیسی ٹوٹکوں میں ناظرین مورنگا کا استعمال کریں۔ مورنگا کے پسے ہوئے پتے 1 گرام یا اس کی چائے صبح شام قہوہ 7 دن میں یورک ایسڈ آپ کا ختم کر دے گی۔ چیا سیڈز تخمِ شربتی کہلاتا ہے۔ تخمِ بلنگا ہرگز نہیں لینا، آپ نے تخمِ شربتی لینا ہے۔ 1 چائے کا چمچ صبح شام دودھ میں ڈال کر 14 دن میں یورک ایسڈ انشاءاللہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ سن فلاور، سورج مکھی کے بیج اور حلوہ کدو کے بیج، وٹامن سی والے پھل، آم، لیمو، انگور، بیر، کینو، مالٹا، یہ ساری چیزیں آپ کا یورک ایسڈ ختم کرنے میں مددگار ہیں۔ رات بھر بھگو کر صبح کو استعمال کریں۔ انجیر 6 سے 5 دانے پانی میں بھگو دیں،
انشاءاللہ آپ کا یورک ایسڈ اس سے بھی ختم ہو جائے گا۔ ادرک اور لیموں کا پانی بھی آپ استعمال کریں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا یورک ایسڈ کافی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔